الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا خوشبو لگانا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عورت کے خوشبو لگانے کے متعلق مسائل سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے۔ اب کن کن مردوں کے لیے عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ تو ان مردوں میں سب سے پہلا مرد جو ہے جس کے لیے عورت خوشبو لگا سکتی ہے وہ اس کا شوہر ہے، پھر بعد میں اس کے محارم ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے، مگر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر گھر میں دیور اور جیٹھ وغیرہ ہیں تو اس کی خوشبو اس کے دیور اور جیٹھ تک نہیں پہنچنی چاہیے، صرف اس کے شوہر تک ہی پہنچنی چاہیے۔ شادی سے پہلے عورت خوشبو صرف اپنے محارم کے لیے لگا سکتی ہے، بلکہ آج تو فتنے کا دور ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو باپ ہے، جو بھائی ہے، تو آج کے دور میں ان سے بھی عزت کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح سے جب عورت خوشبو لگاتی ہے تو اس کے اندر اٹریکشن پائی جاتی ہے، تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو نہ ہونا چاہیے۔ تو عورت کے اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور اس کی خوشبو دوسرے مردوں تک پہنچتی ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے، چاہے وہ اس نے گھر میں ہی لگائی ہوئی ہو اور نامحرم تک پہنچ جائے، جیسے کہ ہمسائے وغیرہ کو پہنچ جائے یا پھر گلی میں باہر جا رہی ہو تب پہنچ جائے، جیسے بھی پہنچے، غیر محرم تک جب خوشبو پہنچے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ تو جو عورت خوشبو لگائے اور وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کی خوشبو نامحرم تک پہنچ جائے، نامحرم کو معلوم ہو جائے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو اس عورت کی وعید سماعت فرمائیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے کہ جس میں خوشبو ہو مگر رنگ نہ ہو، اور زنانہ خوشبو یہ ہے کہ جس کے اندر
خوشبو نہ ہو مگر رنگ ہو۔ یہ مردوں کی اور عورتوں کی جو خوشبوئیں ہیں ان کی تعریف یعنی کہ ڈیفینیشن ہو گئی۔ مرد کی خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جس سے لگانے سے مرد کے جسم پر یا مرد کے کپڑوں پر اس خوشبو کا رنگ نہ چڑھے، یعنی کہ داغ وغیرہ نہ بنے، اور اس خوشبو سے مہک آنی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ جب وہ لگائیں تو ان کے جسم یا ان کے کپڑوں پر اس خوشبو کا رنگ آ جائے مگر اس کی مہک نہ ہو، یعنی کہ اس حدیث کی شرح کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی زنانہ خوشبو وہ ہے کہ جس میں خوشبو نہ ہو، رنگ ہو۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگائے اس کے اندر مہک نہ ہو۔ یہاں پر جو بات ہے وہ خوشبو پہنچنے کی بات ہے، چاہے وہ خوشبو کسی بھی ذریعے سے پہنچے۔ اکثر اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جاتا ہے کہ خوشبو سے مراد پرفیوم ہے، سینٹ ہے یا پھر دوسرے عطر وغیرہ ہیں۔ نہیں، بلکہ خوشبو سے مراد مطلق خوشبو ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آئے۔ بہت سی لڑکیاں اسپیشل خوشبو تو استعمال نہیں کرتی، یعنی کہ عطر، پرفیوم، سینٹ وغیرہ استعمال نہیں کرتی، مگر ان کے جسم سے پھر بھی نامحرم کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو یہ خوشبو پائی جاتی ہے۔ آج کی کریموں کے اندر، یعنی کہ جو بیوٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں، کاسمیٹکس یعنی کہ میک اپ کا سامان، تو ان کے اندر خوشبو ہوتی ہے تو یہ خوشبو نامحرم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کئی کریموں میں تو خوشبو تیز بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو سوپ وغیرہ ہیں، صابن وغیرہ ہیں عورتوں کے، تو بیوٹی سوپ ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جب عورت نہا کر کسی خوشبو والے صابن سے نکلتی ہے تو نامحرم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے، یہاں تک پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کس صابن سے نہایا ہے۔ جس کو صابنوں کے متعلق معلومات ہو تو کسی بھی ذریعے سے عورت کی جو خوشبو ہے وہ نامحرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ خوشبو اور زینت کے لیے جو مرد ہے وہ اس کا شوہر ہے، شوہر کے لیے خوشبو اختیار کی جائے۔ اور جو عورت گھر سے نکلے اور وہ خوشبو لگا کر نکلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو سنگھانے کے لیے خوشبو لگائے تو کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، تو اس عورت کی وعید سماعت فرما لیں۔ راوی ہیں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسریٰ کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے۔ یعنی کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور لوگوں میں داخل ہوتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو پاتے ہیں تو یہ عورت زانیہ ہے۔ تو اس طرح کا انجام ہے نامحرم مردوں کے لیے عورت کا خوشبو لگانے کا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس کے اندر
ایک عورت گزر رہی تھی تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو مارنے کے لیے درہ اٹھا لیا اور فرمایا کہ تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی مہک مردوں کو محسوس ہوتی ہے، اگر بضرورت نکلنا بھی ہو تو خوشبو لگا کر نہ نکلا کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات سے منع کیا۔ دین اسلام کے اندر عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا تاکہ مرد اس کی خوشبو پائیں اور اس کی طرف راغب ہوں، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اس سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ اور جو خوشبو جس کے لیے جائز ہے، جس کے لیے خوشبو لگانے پر ثواب ملتا ہے، اس کے لیے تو عورتیں خوشبو لگاتی نہیں، یعنی کہ جو ان کا شوہر ہوتا ہے، اور شوہر کی موجودگی میں تو میل سے اٹی رہتی ہیں، میل والے پسینے والے پرانے کپڑے پہنے رکھتی ہیں، تو اس کے لیے تو اچھی چیزیں اختیار نہیں کرتی، اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو، لوگوں کو دکھانا ہو، فخر اور غرور تکبر کرنا ہو، اور نامحرموں کو دکھانا ہو، شادیوں میں جانا ہو، مہندی ولیمہ بارات وغیرہ پہ جانا ہو، یہاں تک کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو وہاں پر بھی عورتیں اعلیٰ سے اعلیٰ مہنگے سے مہنگا لباس پہن کر خوب میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ تو یہ تمام کام جو ہیں یہ صرف اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، خوشبو لگائی جائے، نامحرموں کے لیے ایسا نہ کیا جائے ورنہ سخت عذاب ہوگا، اور وہ عورت زانیہ ہے جو اپنی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچائے حدیث کے مطابق۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔